رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحرہم غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اسقالنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں صاحب زدہ ذیشان صدیق یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو آپ انہیں لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں۔ آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سائفر کیس کیا ہے۔ 29 اگست 2023 کو عمران خان کو توشہ خانہ کیس سے جیسے ہی رہائی ملی، فوراً ہی اٹک جیل میں ان کو سائفر کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ سائفر کیس آخر ہے کیا؟ سائفر ایک خط ہے جو کہ 7 مارچ 2022 کو امریکہ میں پاکستانی سفیر مجید خان اور ڈونلڈ لو کی آپس میں ملاقات کے بارے میں تفصیل دی، جو کہ انہوں نے فورن آفس آف پاکستان میں بھجوائی۔ یہ خط جیسے ہی فورن آفس میں پہنچنے کے بعد کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا اور اس کو عمران خان صاحب کے پاس بھیجا گیا۔ اس سائفر کیس میں کھلم کھلا لکھا ہوا تھا، اگر آپ نے عمران خان کو نہ ہٹایا تو آپ کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اس کے بعد 27 مارچ 2022 کو عمران خان نے لوگوں کے جمع غفیر میں خطاب کیا اور اس سائفر کو لہرایا اور کہا کہ ایک ملک آپ کے دیس میں مداخلت کر رہا ہے۔ اسی طرح پھر 31 مارچ 2022 کو قومی سلامتی کا اجلاس ہوا، جس میں یہ بات طے پائی کہ ایک ملک ہمارے ملک کی سیاست اور اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ اس طرح سے وقت چلتا رہا اور عمران خان صاحب کو طریق عدم اعتماد کے تحت ہٹا دیا گیا۔ پھر اپریل 2022 میں قومی سلامتی کا دوبارہ سے اجلاس ہوتا ہے اور اس میں اس سائفر کو اجلاس کے لوگوں کے درمیان رکھا جاتا ہے، تو تب بھی یہ طے پاتا ہے کہ وہ جو پچھلے اجلاس میں سائفر کے بارے میں بات ہوئی وہ سچ ثابت ہوئی، اور اس وقت تک کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ سائفر چوری ہو گیا ہے یا کچھ بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس ٹائم کے پی ڈی ایم کے وزیر داخلہ بھی اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ سائفر موجود ہے اور فورن آفس میں موجود ہے۔ امریکہ کی ایک نیوز ایجنسی انٹرسیپٹ نے اس چیز کا انکشاف کیا کہ وہ سائفر ایک حق ہے، اور وہ سائفر کا جو مواد تھا وہ انہوں نے شائع کر دیا، اور انہوں نے اس چیز کی بھی تصدیق کی کہ یہ سائفر کا مواد نہ تو ہمیں عمران خان صاحب نے دیا ہے اور نہ ہی ان کی پارٹی کے کسی بھی رکن نے، یہ ہم نے کسی اور ذرائع سے حاصل کیا ہے۔ لیکن وقت گزرتا رہا اور اس کے بعد آفیشیل سیکرٹ ایکٹ امینڈمنٹس کی گئی، جو کہ صدر مملکت کے دستخط کے بغیر کر دی گئیں اور غیر قانونی طور پر منظور ہو گئیں، جس میں خصوصی عدالتوں کا قیام کیا گیا، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب پر سائفر کیس بھی اسی کی بدولت ہے۔ پھر اس سائفر کیس میں عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو اغوا کر لیا گیا اور ان پہ دباؤ دیا گیا کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف ثبوت لے کے آئیں اور ان کے خلاف گواہی دیں۔ پھر اس کے بعد اس ٹائم کے وزیر داخلہ اور وائس چیئرمین آف تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اور ابھی بھی وہ ان کی حراست میں ہیں، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ بھی عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دیں۔ اور ایسے وقت گزرتا رہا اور ابھی تک ایف آئی اے ان کے خلاف کوئی بھی ٹھوس ثبوت نہیں لا سکا۔ عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے رہا کرنا تھا، اسی دورانیے میں عمران خان صاحب کو دوبارہ سے سائفر کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے اور خصوصی عدالت کے قیام کے تحت اٹک جیل کو ہی ان کی عدالت بنا دیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے وہ سماعت وہیں پر ہوتی ہے اور 15 دن کے لیے جسمانی ریمانڈ دے دیا جاتا ہے۔ لیکن ابھی تک عمران خان صاحب کے خلاف آئیے جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب پہ سائفر کیس میں الزامات کیا ہیں۔ پہلا تو الزام یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سائفر اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ آئیے اس بات کو جانتے ہیں کہ فائدے کے لیے کیسے استعمال ہو سکتا ہے، جبکہ 2 قومی سلامتی کمیٹیز میں اس کو حق مانا گیا، اس کو سچ مانا گیا، اور اس کے بعد دی انٹرسیپٹ کی رپورٹ نے بھی اس کو سچ کہا۔ اور دوسرا الزام عمران خان صاحب پر یہ ہے کہ انہوں نے سائفر کو غیر مجاز لوگوں کے سامنے پیش کیا، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ سائفر آج تک فورن آفس سے باہر نہیں آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی ڈی کلاسیفائی اس کو کر کے پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی بھیجا گیا، اور اس کے بعد
اور اس کے بعد نیشنل اسمبلی کے جتنے بھی ممبرس تھے ان کے سامنے بھی رکھا گیا، اور حکومتی عہدیداران کے مشورے کے بعد اس کو چیف آف جسٹس کے پاس بھیجا گیا، اس کی ایک کاپی چیف آف جسٹس صاحب کے پاس بھیجی گئی اور ایک کاپی قومی اسمبلی کے اسپیکر کے پاس بھیجی گئی۔ تیسرا الزام عمران خان صاحب پر یہ ہے کہ انہوں نے سائفر کو چوری کیا، چھپایا، حالانکہ دوسری قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اس ٹائم کے وزیر خارجہ اس چیز کی تصدیق کر دیتے ہیں کہ سائفر موجود ہے اور ہمارے فورن آفس میں موجود ہے، تو وہ کس طرح سے چھپا سکتے ہیں؟ اصل جرم تو عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ انہوں نے قوم کو جگایا اور انہوں نے بتایا کہ ایک ملک آپ کے ملک پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے، سیاست میں مداخلت کر رہا ہے۔ ان کو عمران خان نہیں پسند۔ کیوں نہیں پسند؟ کیونکہ عمران خان اسلام کے جھنڈے کو بلند کر رہا ہے، کیونکہ عمران خان ملک پاکستان کو، پاکستان کی قوم کو اصل حقیقت انڈیپینڈنس دے رہا ہے، وہ انڈیپینڈنس دے رہا ہے جس کے وہ حقدار ہیں، کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنس ملک میں رہتے ہیں۔ اور پی ڈی ایم کی جماعتیں اس چیز سے خوف زدہ ہیں کہ اگر عمران خان کو چھوڑ دیا گیا تو وہ اتنا مقبول ہے، وہ دوبارہ سے پرائم منسٹر آف پاکستان رکھنے کا عہد ہے، کیونکہ وہ ابھی ڈیفرنٹ سرویز میں بھی 70% پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔